موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو ذرا گن گن کے خوش ہوتے رہیں، اور بارشیں بے وقت کرتے ہیں، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس۔ کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں۔ تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا۔ تو اطعام الطعام میں اشارہ ہے سخی بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے۔ کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا۔ بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ آپ پہ ہی مارا جائے گا، ایک دن آپ پہ جا بیٹھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش ہے اس کو مار دے گی۔ اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پاک کرتا۔ اچھا، جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی۔ یہ مدینے کا سوال ہے۔ اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان۔ پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماحہ، الصبر والسماحہ۔ اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر۔ میرے بھائی بہنوں، میرے رب کی قسم، جیسے یہ ہے نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا۔ پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی۔ ہر جاندار کا لازمی جز پانی، دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر، صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا، صبر نکال دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرو، معاف کرو۔ معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا، جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا۔ تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی، بلکہ چلو جنت میں جاؤ۔ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے، لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبر اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے، جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ۔
21 बरस कत्ल करने वालों के मंसूबे बनाने वाले अहले मक्का, आपने एक बोल पे फरमाया जाओ माफ। कमाल, 21 बरस कत्ल के पीछे फिरते रहे। जंग खंदक के फौरन बाद मक्का में कहत आ गया, तो हमारे नबी ने 300 दीनार 300 दीनार तो 10-15 लाख रुपया बनता है, आपने मक्के में अबू सुफियान को भिजवाया जो जंग खंदक का सालार बन के आया था। आपने कहा मक्के वालों में कहते हैं इनको खाने खिलाओ मेरी तरफ से। तो अबू सुफियान कहने लगे वाह मोहम्मद तेरे कुर्बान जाऊं, हम तुझे कत्ल करने के पीछे फिर रहे हैं, तू हमें खाने खिलाता फिरता है। कि मेरे नबी के अखलाक है, मेरे नबी को माफ करना है। आप सोए हुए हैं, आपकी तलवार उठाकर एक बद्दू ने आपके तसली में मारी, आप उठ के बैठ गए। तो कहने का कौन बचाएगा, यानी मैं तैयार हो जा। तो आपने कहा अल्लाह। तो आपने कहा अल्लाह, तो उसका हाथ कांपा और तलवार गिर गई। तब आपने उठा ली, आपने ऐसे सीधी की, अब तू बचा, तू बता तुझे कौन बचाए। तो कहने लगा मैं तो तू ही बचावना है, और क्या बचावना। तो आपने कहा कलमा पढ़ते हो, कहने लगा नहीं पढ़ता। अब तो आप उसकी गर्दन उड़वा दे, ये खुद ही उड़ा देते। जो कह रहा मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं, कत्ल के इरादे से आना ही उसके कत्ल के लिए काफी था। आपने फरमाया कलमा पढ़ते हो, कहने लगा नहीं। आपने कहा जाओ माफ, जाओ माफ, साहबा के सामने जाओ माफ। आयो, इंसान और खता लाजमी है, अगर माफ करना ना सीखा तो हम खुद ही दुखी होकर रह जाएंगे। लोगों के जख्म भुला दो, अल्लाह पे डाल दो, अल्लाह सिला देगा, जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। देखो हम अपने ये कुर्ते पर दाग नहीं लगने देते, अपने बस से दाग। खाना खाने बैठो नैपकिन, ये देखो अभी नैपकिन पड़े हुए, रखो अगू रखो, थोड़े चोले तो कोई साला ना ढह पावे, ठीक, ये तो फिर भी धुल जाएगा। लेकिन यहां दाग लगा, कभी नफरत का, कभी गुस्से का, कभी इंतकाम का, कभी हसद का, कभी बुग़्ज़ का, कभी कीने का। इंसान सबसे ज्यादा अपनी जात से मोहब्बत करता है। ये मामूली से कपड़े को दाग से बचाते हो, जो सबसे कीमती चीज है दिल, जो बादशाह है, इसे भी तो साफ सुथरा रखो। जैसे हम लाख जोर लगा लें, हम कपड़े को मैल से नहीं बचा सकते। लाख जोर लगा लो, लोगों के मनफी रवैये आपको तोड़े बगैर नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा क्या करो, नबी वाला माफ करो, माफ करो, दिल को साफ करो, दिल को साफ करो, दिल को साफ करो, सब्र करो, माफ करो। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बेटे अनस, एक बहुत बड़ी सुन्नत बताऊं, बहुत बड़ी सुन्नत। दाढ़ी सुन्नत है, पगड़ी सुन्नत है, सफेद लिबास सुन्नत है। बहुत बड़े का लफ्ज मुझे यही याद है, हो सकता है कहीं और भी हो। मेरे बेटे अनस, एक बहुत बड़ी सुन्नत, अगर तो ये सुन्नत पे अमल कर गया तो तू जन्नत में मेरा साथी हो जाएगा। जो भी कर ले, जो भी, वो जन्नत में मेरा साथी हो जाएगा। ज़ालिका मिन सुन्नती वमन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मअय फ़िल जन्नह। मेरा जन्नत का साथी जो इस सुन्नत पे अमल कर गया। क्या है या रसूल अल्लाह? या बुनैया इन क़दरता, अगर तू कर सके। इशारा है, काम तेनू औखा दसन लगा, सौखा नहीं है। इन क़दरता, अगर तू कर सके। इन इस्तताअता, दो लफ्ज़ात कि बेटे काम औखा है,
لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا؟ جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا. ایڈا وڈا کام تیرا نا دیکھو نا 4-5 لاکھ نال تا ایتھے ہن ایک گز نہیں لبدا تے کوئی بندہ بوجھ پا کے آ جائے لاکھ روپے دا 2000 گز دا بنگلہ لے دیو تو اکثر پاگل خانے گلو ہیں. جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہوئے گا، ہے کری تو پسینہ آئے گا. آپ نے فرمایا بیٹھے ان قدرتا زور لگے گا ان تصبح و تمسیا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، تھوڑی صفائی ستھرائی ہے، لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. اور تو اس میں تھکے گا. کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، صبح و شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا، کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، کسی سے کینہ، غش، سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، لے احد، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی، نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان، لے احدن. آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا. کیا ہوگا؟ چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے. تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں. جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، عقل چپ رہنے پہ لگتی. کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان کو. واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو. یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا. تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے. میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے گی. تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفات پر.